बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च और हफ्ते का दिन है। आज फिर एक दफ़ा तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी हुई थी। पुरअमन एहतजाज का कहा गया था और कई जगहों से फिर लोग निकले हैं बड़ी तादाद में मुख्तलिफ शहरों में। और उसके बाद हुआ ये कि लाहौर में ख़ास तौर पर यह नज़र आया कि एक दफ़ा फिर पंजाब पुलिस को यह अहकामात थे कि जहाँ पर जिस तरह भी कोई नज़र आए तहरीक इंसाफ का, उसको पकड़ा जाए, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए, उसको सबक सिखाया जाए। अब हुआ यह है कि ये तमाम मनाजिर भी अब कैमरों ने महफूज कर लिए हैं कि किस तरह से जो लोग गाड़ियों में जा रहे थे उनको ज़बरदस्ती गाड़ियों से निकाला गया है। अंदाज़ा लगाइए कि ये वीडियो मौजूद है कि कुछ नौजवान जा रहे थे गाड़ी में और उनकी गाड़ी रोककर उनको घसीटा गया है, बाहर निकाला गया है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें बुजुर्ग भी हैं जिनको इस तरह ज़बरदस्ती घसीटा जा रहा है। एक वकील रहनुमा यूसुफ वाई साहब, उनकी वीडियो भी आई है जिनको इस तरह से धकेल कर ले जाया जा रहा है और वो कह रहे हैं हम तो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। ये वो वकील हैं जिन्होंने कहते हैं कि सैकड़ों कारकुन हैं जिनकी वकालत की और बगैर फीस के, और वो तस्वीर बनवाने के शौकीन नहीं है। बहरहाल उनसे भी पूछा गया आपने किया क्या है, कह रहे पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पुलिस वाले उनको भी घसीट कर ले जा रहे हैं। इसी तरह वकला जब जीपीओ चौक पर आए तो फिर पुलिस ने उनको धकेल दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया, पार्किंग का गेट बंद कर दिया कि ये लोग बाहर ना निकल सकें। मुख्तलिफ जगहों से फिर भी लोग आते चले गए और कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, कुछ उम्मीदवार जो इलेक्शंस में थे वो इनकी क़यादत कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया गया। हाफिज ज़ीशान जो अलीम खान के मुकाबले पर थे वो पहले भी जेल में थे, अब फिर वो आए तो उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया है और लाठी चार्ज हुआ है, लोगों को बहुत ज़्यादा मारा गया है। इसी तरह लोग भी हैरान थे, जो वीडियोस बना रहे थे नौजवान वहाँ पर सहाफ़ी, वो भी हैरान थे और वो पुलिस से पूछ रहे थे कि जनाब इतना तशद्दुद क्यों कर रहे हैं आप। एक जीप में एक नौजवान सवार था, वो जीप चला रहा था और उस वीडियो में वो अकेला नजर आ रहा है, उसको जीप से उतारा है और दर्जनों पुलिस एहलकार थे जो उसको घसीटते हुए मार रहे हैं और उसको लेकर जा रहे हैं। उसमें एक पुलिस अफसर भी है और उससे बार बार पूछ रहे हैं कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसको मारने के लिए, क्या ये इंडिया से आया है? उससे भी पूछा उसने तंजन कि आप इंडिया से आए हो? कहता है नहीं जनाब। कहते फिर आपको इतना क्यों मार रहे हैं? इस तरह के मनाजिर देखने में आए हैं। लेकिन जो रावलपिंडी में हो रहा है वो कुछ और मंजर है। इतनी बड़ी तादाद में रावलपिंडी में लोग निकले शेर अफजल मरवत की क़यादत में, इतनी बड़ी तादाद में कि उनको रोकना मुमकिन नहीं रहा और फिर शेर अफजल मरवत इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते चले गए। वहां वो ट्रक पर थे और फिर गाड़ियों की लंबी कतार थी और बहुत ज्यादा लोग थे। तो वहां पुलिस अभी तक नाकाम नजर आई है, वहां भी कोशिश की जा रही है लेकिन वहां अभी तक ऐसे लग रहा है कि शेर अफजल मरवत आगे बढ़ रहे हैं, बारिश भी है उसके बावजूद। लाहौर में यह भी हुआ है कि जालाबारी हुई और ओले पड़े। इस पर वहां पर मौजूद लोगों ने ये बात की और सोशल मीडिया पे भी लोग बात कर रहे हैं कि जी ये तो लगता है कि कुदरत की तरफ से जिस तरह पुलिस कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है, तो ये भी इन पर भी चार्ज हो गया है आसमान से, क्योंकि लोगों को इस तरह मारा जा रहा है। फिर वो पुलिस ऑफिसर खातून जो हाल ही में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हुई, बड़ा उनकी वीडियो भी बड़ी वायरल हुई कि जी वो एक खातून जिसने कोई लिबास पहना हुआ था और उस पर अरबी में लिखा हुआ था हलवा और बड़ा एक इशू बन गया, तो वहाँ पर उनको बचाने में कामयाबी हुई खातून और उसके चंद जुमले भी वो वीडियो ने कैप्चर किए और उसके बाद बड़ा जनाब के बड़ी ज़बरदस्त खातून है, ये है वो है जी, पुलिस ऑफिसर है। अब वो पुलिस ऑफिसर लीड करती नजर आई कि जी गाड़ियों से निकाल रहे हैं नौजवानों, गाड़ियों में कोई वो बाहर खड़े होकर कोई सड़क नहीं रोक रहे, कोई एहतजाज नहीं कर रहे, कोई नारेबाजी नहीं कर रहे, गाड़ी के अंदर मौजूद हैं। गाड़ी उनकी रोकी, दरवाजे खोले और पुलिस वालों का इनको पकड़ के निकालो और लेकर जाओ, ऐसे जैसे गिनती पूरी करनी है। अभी तैयबा राजा की भी आई ना वो वीडियो जिसमें वो बता रही हैं कि जी इनको हमें लेकर फिरते रहे और कोई पुलिस अफसर थी और वो कहती हैं यही है वो, कि जो बता रही थी जी हमारे पास ही हैं, ये ख़वातीन हमारे पास ही हैं। ऐसा लगता है कि नंबर पूरे करने हैं इन्होंने कि जी इतने देखिए हमने बंदे गिरफ्तार किए हैं जिस तरह भी हुआ। लेकिन बड़ी तादाद में फिर भी लोग आते चले गए, कोई काफिला कहीं से आ रहा है, कोई काफिला कहीं से आ रहा है। अच्छा, गिरफ्तारी हुई है फिर लोग आ रहे हैं। फिर ये भी हुआ कि ये गालिबन हाफिज ज़ीशान की बात है जो अलीम खान के मुकाबले पर इलेक्शन लड़े, कि उनके जो कारकुन उनको पकड़ कर ले जा रहे हैं कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन नहीं, वो वहीं पर खड़े होकर उसने गिरफ्तारी दे दी। तो ये सब कुछ जनाब होता रहा है और इस तरह से लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है। अब आप ये देखें, ये हैं शहजाद फारूक, ये इबाद फारूक के भाई, इनको एक दफ़ा फिर गिरफ्तार कर लिया गया है, ये देखिए आप, और ये देखिए पुलिस वैन में उनको डाला जा रहा है। यही मनाज़िर जनाब आपको नजर आएंगे। अच्छा, चकवाल में अयाज मीर साहब निकले हैं, वो उन्होंने रैली की क़यादत की है। गुजरात में भी रैली निकाली गई है, वहाँ भी एहतजाज किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में यही सूरत हाल है। कराची में हलीम आदिल शेख जो हैं उन्होंने क़यादत की है एहतजाज की। अच्छा, ये देखें, ये जब जालाबारी हुई है, ये देखें आप, तो पुलिस अफसरान की दौड़ें लग गई क्योलों में। अब ये शायद इनको एहसास हो कि जब किसी को मारा जाता है
کسی پر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے. شاید ان آفیسرز کو یہ احساس ہو کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں آپ, یہ وہ منظر ہے کہ یہ ایک اکیلا بیچارہ ایک جیپ میں سوار ہے, اوپن وہ جیپ ہے, وہاں سے اس کو پکڑ رہے ہیں اور پھر اس کو مارتے جا رہے ہیں. بھئی وہ اکیلا ہے, وہ کیا کر لے گا, اس کو مار رہے ہیں اور اس کو پھر اس کے بعد گھسیٹ کر یہاں سے لے جاتے ہیں. تو اس پر وہاں پر وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے اتنا کیوں مارا ہے, اس کو کیا ہے اس نے, اور کہہ رہے ہیں بڑی محنت سے آپ مار رہے ہیں. یہ سنیے گا ذرا آپ ساتھ, یہ جو وہاں پر جو ویڈیو بنا رہا ہے. بھئی آپ انڈیا سے ہیں, کیوں مارا آپ کو, کیوں مارا آپ کو, دیکھیں بڑی بے دردی سے مار رہے ہیں آپ, دیکھیں بے دردی سے مار رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں آپ, بڑی محنت کر رہے ہیں بے دردی سے مارنے کے لیے. وہ پولیس افسر کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں اب جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے, تو صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. دیکھا جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ابھی دیکھیں وہاں پر یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ ہمیں ترقی اسی طرح ملنی ہے اور ہمیں شاباشی اس طرح ملے گی. اور یہ جناب جتنے وہاں پر رپورٹرز تھے وہ رپورٹ بھی کر رہے ہیں, وہ یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ احتجاج ہوا ہے. اب خیال تو یہ تھا کہ اتنی گرفتاریاں کی ہیں, اتنا خوف پھیلایا ہے, کیونکہ جب یہ کال دی گئی تھی کہ جی اب ہفتے کے روز احتجاج ہوگا, تو رات سے ہی ایک دفعہ پھر وہی چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. گھروں پر چھاپے, کاروبار پر چھاپے, کہ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو اس سے پہلے کہ وہ لوگوں کو نکال سکیں, ان کو پہلے ہی گرفتار کر دیا جائے. لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا, پھر بھی لوگ پہنچے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں, کیا کچھ ہو چکا ہے. تو یہ تو اب پتہ چل رہا ہے کہ جب بھی کال دی جائے گی تحریک انصاف کی طرف سے, عمران خان کی طرف سے, تو لوگ نکلیں گے. تو یہ گرفتاریوں سے اب لوگ خوفزدہ نہیں ہو رہے. سلمان اکمل راجہ صاحب بھی نظر آئے اور انہوں نے کہا جی شہزاد فاروق کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے, اندیشہ ہے کہ مجھے بھی گرفتار کر لیا جائے گا, مجھے نہیں پتا اس کا جواز کیا ہوگا. دفعہ 144 اسلحے کی نمائش پر لگی تھی اور ہم میں سے کسی کے پاس اسلحہ نہیں, ہم نہتے ہیں, اس لیے دفعہ 144 کے نوٹیفیکیشن کا احتجاج سے کوئی تعلق نہیں. سلمان اکمل راجہ, جہاں پر بھی تحریک انصاف نے احتجاج کرنا ہو, چاہے وہ اسلام آباد ہے, کوئی بھی شہر ہے, وہاں پر فوری طور پر دفعہ 144 لگ جاتی ہے اور اس کے بعد یہی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہم پورے پاکستان میں دیکھتے ہیں. ہر ایک کو باقی اجازت ہے کہ جی وہ کریں, جس طرح کا بھی احتجاج کرنا چاہتے ہیں کریں. علی بن گنڈا پور نے تو جب منتخب ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے, تو یہ تک کہہ دیا کہ جی جو احتجاج کرنا چاہے کرے, اور ساتھ یہ کہا کہ جی فارم 45 کے حوالے سے ہم سب سے پہلے پیش کرتے ہیں, میرا حلقہ کھول لیں. تو یہ دھاندلی کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں رکیں گے. اس میں اسد قیصر اور عمر ایوب, بیرسٹر گوہر, علی محمود خان, انہوں نے بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں گفتگو کی ہے. آج انہوں نے اعلان بھی کیا اور کاغذات نامزدگی بھی جمع کرائے محمود اچکزئی کے بطور صدارتی امیدوار تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے, اور یہ ایک بہت بڑی موو کہی جا رہی ہے. تو اسد قیصر نے کہا کہ جی ہم احتجاج جاری رکھیں گے, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, بلکہ پاکستان کے وکلاء کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی منظم ہو جائیں اور ہم نے یہ احتجاج کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. تو اب یہ احتجاج کا سلسلہ نہ تو رک رہا ہے بلکہ یہ لگ رہا ہے کہ آگے بڑھے گا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح لوگ بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں جی شیر افضل مروت جو ہیں ان کا اپنا ہی انداز ہے, وہ جب نکلتے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ابو ذر سلمان نیازی, ان کو بھی جناب بند کر دیا گیا, وہ گیٹ کو تالا لگا کر ان کو پیچھے دھکیل دیا گیا. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جی کہیں سے بھی کوئی بھی لگتا ہے کہ جی یہ کسی طرح سے کوئی تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والا ہے تو اس کو فوراً پھر اس پر کہتے ہیں جی اٹیک کرو اور اس کو پکڑ لو, اور یہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جی پی او چوک میں موجود پولیس کو پیغام ہے کہ تیار ہو جاؤ, علی اعجاز بٹر اپنے لشکر کے ساتھ تمہاری جانب بڑھ رہا ہے. یہ کسی نے پوسٹ کی اور بعد میں پتہ لگتا ہے جی وہ جب پہنچے وہاں پر تو علی اعجاز بٹر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. لیا میں بھی احتجاج ہوا ہے, وہاں پر اسامہ اصغر گجر ایم پی اے کی قیادت میں احتجاج ہوا. چکوال میں بھی احتجاج, مختلف شہروں سے ظاہر ہے کچھ کے مناظر آ رہے ہیں, کچھ کے ابھی سامنے نہیں آئے. اور اسی طرح جناب پولیس نے وکلاء کو بھی کہا ہے جی آپ بھی احتجاج نہیں کر سکتے, دفعہ 144 نافذ ہے. تو یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جب بھی کہیں تحریک انصاف احتجاج کی کال دے گی تو وہاں دفعہ 144 پہلے سے نافذ ہو جائے گی, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اسلام آباد میں بھی یہی ہے جی. اچھا شیر افضل مروت صاحب کے جو ان کی احتجاج اور ان کی ریلی کے مناظر ہیں وہ بہت زیادہ شیئر کیے جا رہے ہیں کہ جناب کس طرح وہ آ رہے ہیں, ان کو کہیں پولیس نے روکنے کی کوشش کی پھر بھی وہ آگے بڑھے ہیں. اور اسد قیصر صاحب نے کہا جی جعلی مینڈیٹ والی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے, عوامی عدالت میں یہ لوگ ہار گئے, اصلی مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, عدلیہ آزاد نہیں, جب تک ادارے آئین پر نہیں چلیں گے ملک نہیں چل سکتا. اچھا اب ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اتنی گرفتاریوں کے بعد بھی لوگ پھر بھی نکل رہے ہیں,
اتنی گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور پتہ ہے کہ لوگ ہم باہر نکلیں گے تو پھر گرفتار کیا جائے گا, پکڑا جائے گا, پھر پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے ساتھ, کیا ٹارچر ہو سکتا ہے, کیا کچھ ہو سکتا ہے, پھر لسٹ میں نام آ جائے گا, گھر پر چھاپے, کاروبار تباہ کیا جا سکتا ہے, اور پہلے بھی ہو رہا ہے. لیکن لوگ پھر بھی باز نہیں آ رہے اور پھر نکل رہے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. وہ جو بات کی جا رہی ہے نا, یہ تو بھی ٹریلر ہے جو آپ پارلیمنٹ میں دیکھ رہے ہیں, اور یہ سمجھا جائے کہ جی پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو احتجاج اب ختم کر دیں گے, چند دن کی بات ہے. ایسا بالکل بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا. اور آج یہ بات بھی ہائی لائٹ ہو رہی تھی کہ مریم نواز نے آنے کے بعد کیا کیا ہے. ویسے تو وہ اعلانات کروا رہی ہیں جی ہم عورتوں پر, بچوں پر تشدد جو ہے نا وہ نہیں برداشت کریں گے, لیکن سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں انہی کے دور میں عورتوں پر, بچوں پر تشدد ہوا ہے. جس طرح جب بھی لانگ مارچ کا اعلان یا تحریک انصاف کسی احتجاج کا اعلان کرتی تھی تو گھروں میں جا کر جو چھاپے مارے گئے وہ سب نے دیکھا ہے, اور اس کا سلسلہ پھر جاری رہا, نگران حکومت میں بھی جاری رہا, اور اب بھی وہ سلسلہ جاری ہے. باقی جو ان کے کام ہے اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی وہ آٹے کے تھیلوں کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر, ٹیکس کا پیسہ ہے, عوام کا پیسہ ہے, اور اس سے یہ دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو بھی فسطائیت ہے اور جو بھی یہ جبر ہے, اب لوگ لگتا ہے کہ اس کے خلاف نکل رہے ہیں اور نہ گھبرا رہے ہیں, نہ خوفزدہ ہو رہے ہیں, بلکہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جتنے لوگ گرفتار ہوں گے پہلے سے زیادہ لوگ پھر بھی باہر نکل آئیں گے. اور یہی اب ہمیں آگے چیز نظر آ رہی ہے. تو یہ جو معاملہ ہے فارم 45 کا, یہ الیکشن کمیشن کو اس پر نہ صرف یہ کہ واضح طور پر سامنے آنا پڑے گا, اپلوڈ کرنے پڑیں گے, اور اس کے بعد ظاہر اپلوڈ کریں گے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ یہ تو جعلی فارم 45 ہیں, اس لیے وہ لوڈ نہیں کر رہے کیونکہ فارم 45 تو سب کے پاس ہیں جس میں تحریک انصاف کے لوگ جیتے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ آ جائے گا. تو یہ سمجھیں گے کہ جناب اس طرح 5 سال ہم پورے کر لیں گے, کوئی بات نہیں, الیکشن میں دھاندلی اتنی زیادہ کر کے اس کے بعد ہم آ کر بیٹھ گئے ہیں تو یہ عدالتوں میں چلتا رہے گا, ٹریبونل میں چلتا رہے گا. نہیں, یہ معاملہ سڑکوں پر بھی رہے گا. اللہ حافظ.